السلام علیکم، مائی نیم از سید لال اسمادی اور آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور ٹو فوڈ۔ تو بیسیکلی میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ہنگری سے اٹلی ٹریول کر رہا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو بیسیکلی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سی ایسے ریزن تھے جس کی وجہ سے میں نے ہنگری کو لیو کیا اور اٹلی کی طرف موو کیا۔ تو بیسیکلی سب سے پہلا جو ریزن آتا ہے کہ آپ کی کرنسی، ہنگری کی جو کرنسی ہے وہ ہے ہنگیرین فارنٹ، اور اٹلی کی اور باقی بھی یورپ کی جتنی کنٹری ہیں ان کی کرنسی ہے یورو، اور یورو جہاں بھی ہے جس کی مطلب کنٹری کی کرنسی ہے اس میں ایک اپنی ویلیو، ایک اپنی پاور ہے۔ اب ہنگری میں تو ہنگیرین فارنٹ ہے، آپ کی منیمم سیلری ہوتی ہے 2000۔ آپ جاتے ہیں، آپ کام کوئی بھی اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو منیمم سیلری ہے وہ 2000، تو آپ اس حساب سے اندازہ لگا لیں 2000 یورو سے آپ کی تقریباً جو پر منتھ آ جائے گی وہ 2,50,000 جو آپ کی منیمم سیلری ہے۔ اب 2,50,000 یہ تو ہے ہنگیرین فارنٹ، اگر اسے آپ پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو وہ آپ کے تقریباً بنتے ہیں 2,05,000 2,10,000۔ اسی طرح آپ اگر اسے کنورٹ کریں اس میں انڈیا روپیز میں تو وہ آپ کے اور بھی کم ہو جائیں گے، 1,50,000 1,60,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے ہنگری میں رہنا ہے۔ ہنگری میں رہنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں اکیموڈیشن اس کا رینٹ دینا پڑتا ہے۔ وہ رینٹ جو آپ کے اگر اچھا فلیٹ ہے تو پھر تو آپ 1,10,000 1,20,000 ہے۔ تو آپ اگر ہنگری میں رہنا ہے تو وہاں پہ آپ کو فلیٹ کا رینٹ ہے 1,20,000 ہے اچھے والا۔ اگر آپ نارمل میں رہتے ہیں تو آپ ایک روم والا فلیٹ لیتے ہیں، فلیٹ نہیں سے کہہ سکتے شیئرنگ پہ رہتے ہیں یا ایک روم لیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی جو آپ کی وہاں پہ آپ کو ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے وہ 60,000 سے 70,000 کا آپ کو اچھے اکاموڈیشن ملتی ہے۔ پہلا تو خرچہ یہ یہاں پہ آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ 2 لاکھ کما رہے ہیں جس میں سے 60-70,000 آپ اکاموڈیشن کے دے رہے ہیں اگر آپ نارمل رہ رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے وہاں پہ اپنے کھانے پینے کا کرنا ہے۔ کھانے پینے کا جو منتھلی ایکسپینس ہے وہ تقریباً 40,000 سے 50,000۔ اگر آپ کنجوسی کر کے مینس کے اتنا زیادہ نہ کھائیں تو 40,000 سے 50,000 ہنگیرین فارنٹ ہے۔ اگر تو آپ شیئرنگ پہ نہیں کھا رہے، آپ صرف اکیلے رہ رہے ہیں، اکیلے اپنے آپ میس پہ کھا رہے ہیں، تو پھر آپ کا تقریباً 70,000 سے 80,000 ہنگیرین فارنٹ ہے۔ تو اس کے بعد یہ آپ کو دو خرچے بتا دیے، ایک رینٹ کا اور ایک اکاموڈیشن کا اور ایک کھانے کا۔ اس کے بعد اگر آپ کو ٹرانسپورٹ بھی یوز کرنی پڑتی ہے تو ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اتنی مہنگی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ جہاں میں پہ رہتا تھا اور وہاں سے جو مین جو امریکہ کیپٹل تھا اس کی جو ٹرین کی ٹکٹ تھی وہ 3,000 ہنگیرین فارنٹ تھی۔ تو ٹرانسپورٹ کی اس لحاظ سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے پے کے لحاظ سے تو پھر تو کوسٹلی ہے۔ تو یہ تھا ادھر ہنگری میں نے جو آپ کو ٹوٹلی ایکسپینس بتا دیے، مینس کہ میں نے اگر 2 لاکھ ارننگ کی ہے جس میں سے میرے 1,20,000 پاکستانی وہیں پہ مطلب ایکسپینس آ گئے ہیں، تو پھر مجھے وہاں پہ بچت ہوتی ہے 50,000 کہ اگر آپ یورپ میں ہیں تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آپ اس طرح جیسے میں آپ اٹلی میں ہوتی ہوں تو اٹلی کا میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں یہاں پہ کیا ایکسپینسز ہیں اور یہاں پہ آپ کتنی بچت کر سکتے ہیں۔ اٹلی میں مین بیسیکلی ان کی جو کرنسی ہے وہ ہے یورو۔ ایک جو یورو ہے وہ پاکستانی 280 روپے ہے، مینس کہ پاکستانی 280 انڈیا کو مجھے ابھی آئیڈیا نہیں ہے، انڈیا میں بھی تقریباً ہوگا 220 یا 230 کے آس پاس ہے۔ اگر آپ اٹلی میں یہاں کی کرنسی ہے یورو، آپ جو نارمل کام کر رہے ہیں 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں یا 11 گھنٹے، اسٹارٹنگ میں آپ کی جو پے ہے وہ تقریباً 900 سے 1,000 یورو، یہ اسٹارٹنگ پہ آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن 900 1,000 یورو بھی کم ہے، یہاں پہ 1,100 یورو مل جاتی ہے آپ کو اوور ٹائم لگا سب کچھ۔ سب سے پہلے آ جاتی ہے یہاں پہ اکاموڈیشن۔ اگر تو آپ کیپٹل میں نہیں رہ رہے، سائڈ پہ کسی ولیج میں رہ رہے ہیں، جیسے کہ یہ ایک ولیج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، یہ آپ سارے دیکھیں ولیج، یہاں پہ ولیج کی یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں ولیج کی طرح ولیج کے یہاں پہ بیسک فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی، نہ کچھ کھانے کو ہوتا ہے نہ باقی بھی آپ کو پتا ہے پاکستان میں ولیجز کا کیا حال ہے۔ یہاں پہ ولیج کی یہ مطلب جیسے پاکستان کے شہر ہیں، مطلب پاکستان اور انڈیا کے مین کیپیٹل ہیں، اس کی طرح یہاں پہ سب کچھ فیسلٹیز ہیں، آپ کے پاس ہیٹنگ سسٹم ہے، کولنگ سسٹم ہے، الیکٹریسٹی ہے، سب کچھ ہے۔ اور اس کے بعد جاب اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کے جو ایکسپینسز آتے ہیں وہ اکیموڈیشن کے آپ شیئرنگ پہ رہ رہے ہیں 150 سے 200 یورو، 200 یورو کا یہاں پہ ولیج میں آپ کو روم مل جاتا ہے ایک، اکیلے آپ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ اکیلے رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ شیئرنگ پہ رہتے ہیں تو پھر آپ کو 150 یورو تک آ جاتا ہے روم، 150 یورو یہ آ گیا۔ اگر آپ اکیلے رہ کے ایکسپینس کرتے ہیں مینس کے کھانے پہ
میس آپ کا جو بنتا ہے اس پہ آپ کے اکیلے رہ کے میکسیمم میں کہتا ہوں آپ کتنا بھی کھا لیں آپ کی 100 یورو آ جاتا ہے ایکسپینسو. 150 یورو اگر آپ شیئرنگ پہ رہ رہے ہیں, اگر 200 یورو اگر آپ اکیلا رہنا چاہتے ہیں, 200 یورو پلس 100 یورو کتنا ہو گیا 300 یورو. اور باقی آپ کے پاس اگر 1000 یورو کی ہے تو 700 یورو کی آپ یہاں پہ بجٹ کریں, کیونکہ 700 یورو کو اگر آپ پاکستان میں کنورٹ کریں تقریباً وہ بنتے ہیں تو 1 لاکھ کے آس پاس, 1.5 2 لاکھ کے آس پاس. تو اب یہ خود اندازہ لگا لیں ہنگری میں جو میری بچت ہو رہی تھی وہ 50 سے 60 ہزار ہنگیرین فارن, جو کہ پاکستانی 30 سے 40 ہزار بنتے ہیں. اور جو اٹلی میں اگر میں نارمل کام کر رہا ہوں تو یہاں پہ مجھے 1000 سے 1100 یورو مل رہے ہیں, جس میں سے میں ایکسپینسز نکال کے میری تو خالی بچت ہو رہی ہے, سیونگ ہو رہی ہے, وہ 2 لاکھ ہو رہی ہے. تو یہ تو ابھی میں نے آپ کو بیسک بتایا. باقی آپ جیسے جیسے یہاں پہ کام کرتے ہیں آپ کے پاس ایکسپیرینس آتا ہے, تو یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو 2000 یورو بھی کما رہے ہیں, جو 3000 یورو بھی کما رہے ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ ہیں جو 2 شفٹ میں مطلب 8 شفٹ میں کام کر رہے ہیں, وہ 4000 یورو تک بھی کام کر رہے ہیں, مطلب پر منتھ 4000 یورو بھی نکال رہے ہیں. تو اس لیے یہ آپ کے پاس بیٹر مطلب چوائس ہے کہ آپ کیسے ہنگری سے اٹلی موو کر سکتے ہیں. تو اس طرح جتنے بھی یورپ کے مطلب باقی ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ یورو ہے کرنسی, تو یہ بیسیکلی اوور آل ان کا ہے سینیریو کے وہاں پہ آپ کتنی سیونگ کر سکتے ہیں کتنی ضرورت ہے, کیونکہ میکسیمم لوگوں کا یہی سوال آ جاتا ہے کہ آپ یورپ آئیں تو آپ کتنا سیو کر رہے ہیں, یہ کتنا آپ ارن کر رہے ہیں. تو یہ ویڈیو بیسیکلی ان کے لیے تھی. تو باقی مزید انفارمیشن کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. چلتے ہیں, اوکے, اللہ حافظ.